بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو ننگے سر بیٹھ جا، کیا کرنے آیا تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنا؟ بیٹھو تم وہاں پہ، بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ۔ یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے سلیل نہیں کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی ہے یہ؟ ایسے سلیل نہیں کیا جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انڈیا کے بہار کے جلسے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شبیر برکاتی صاحب اور مفتی شہریار رضا صاحب کے مابین جلسے کے دوران جھگڑا ہو گیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ شبیر برکاتی صاحب جو کہ مشہور نعت خواہ ہیں، وہ اس جلسے میں نعت گنگنا رہے تھے، لیکن نعت پڑھتے پڑھتے رات کے 2 بج گئے۔ جب ان کی نعت ختم ہوئی تو اس کے بعد علماء کرام کے خطاب کی باری آنی تھی، لیکن نعت ختم ہونے کے بعد لوگ اس جلسے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ یہی چیز دیکھ کر مفتی صاحب سٹیج پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ احتجاج کیا کہ رقص کے انداز کے اندر نعت نہیں پڑھی جانی چاہیے تھی۔ ہمارے جلسے کا یہ حال دیکھ کر کل غیر مقلد ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ باقی جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں۔ کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے مجرا ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اور دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیہ کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا۔ کہیں گے بریلویوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخوانی ہے؟ یہی ناتخوانی ہے؟ یہ ہچڑ کا نام ناتخوانی ہے؟ کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا، بریلیت کو بدنام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا۔ رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10۔ کیا ہوا جی؟ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو ننگے سر بیٹھ جا، کیا کرنے آیا تم؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا تمہاری بات سنا؟ بیٹھو تم وہاں پہ، بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ۔ یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے؟ ایسے سلیل نہیں کیا قوالی کی محفل ہے یہ؟ قوالی ہے یہ؟ ایسے سلیل نہیں کیا جاتا۔ قوالی تھی وہ نہیں، قوالی تھی وہ۔ بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس بھائی سوال کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے۔ نہیں ہاں کیا یا وہ ناچ کو سننا چاہتا ہے؟ وہ ناچ کو سنے گا، وہ ناچ کو سنے گا، ناچ کو سناؤ، دینی مجلس میں ناچ کرا دو۔ جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو۔ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا کسی کو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اے مفتی صاحب میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے، یہ کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے۔ اگر آپ ان کی مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جبری طلاق پر پھر سے جواب دیا۔ اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ زبردستی طلاق نہیں لی جا سکتی، کیونکہ زبردستی اگر کسی شخص کو کفریہ کلمہ کہنے پر بھی مجبور کیا جائے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اسی پر مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے انجینئر صاحب کو یہ جواب دیا تھا کہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے اور کفر کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا آپ کفر کو طلاق پر قیاس نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب کے اسی جواب کا آخرکار کل رات کے لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب نے جواب دیا۔ رہا یہ قیاس کرنا مفتی طارق مسعود صاحب کا اپنے بڑوں کی اندھی محبت کے اندر، یہی تو اندھی تقلید ہے کہ جی چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اگر کوئی شخص دل میں بھی یہ تصور کرے کہ میں نعوذ باللہ اسلام سے باغی ہوتا ہوں تو اس کا کفر اسٹیبلش ہو جائے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرے۔ تو یہ جو قیاس کر رہے ہیں، ان کے اس قیاس کے تحت تو میرے بھائی اس کو آپ ریورس کرنا شروع کریں، اور جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے اس کے تحت تو ایک شخص گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ شراب پیے، تو کیا اس کے اوپر شراب کی سزا اسٹیبلش ہو جائے گی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو تقلیدی سوچ والا قیاس ہے اس کے تحت تو اس کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہاں پہ بھی شراب پینے کے اوپر اسے سزا ہونی چاہیے ان کے رول کے تحت، کیونکہ شراب پینے کا تعلق بھی عمل کے ساتھ ہے، دل میں اس کی لذت لینے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک شخص دل میں مزہ لیتا ہے خنزیر کے گوشت کا تو اس کے اوپر تو کوئی شریف فتویٰ نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ پریکٹیکلی گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر دیا جائے یا زندگی موت کی کشمکش میں مجبور کر دیا جائے تو ان کے تحت تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، جس طرح ان کے تحت طلاق جو ہے وہ دل میں تصور کرنے سے نہیں ہوتی، لیکن پریکٹیکلی گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا دی جائے تو اسٹیبلش ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی دور کی کوڑی لائی ہے، اور خواہ فقہ حنفی کو مزید بے عزت کروا رہے ہیں۔ اور میں نے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، اس کو یہ سارے اوور لک کر رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ماشاءاللہ ان کی 4 شادیاں ہیں، مجھے بتائیں کل کو کوئی ان کا مخالف انہیں اغوا کر کے گن پوائنٹ کے اوپر ان کی 4 بیویوں کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دلوا دے اور اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ چڑھا دے، خدا نہ خواستہ فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو کیا مفتی طارق مسعود صاحب 4 بیویوں کو متعلقہ سمجھیں گے؟ نہیں، یہ جا کے اہل حدیثوں سے فتوے لیتے پھریں گے۔
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی کل جمعے کے بیان کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ وہ فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہا ہے تو حقیقت میں سب سے زیادہ فرقہ واریت وہی پھیلاتا ہے. یہ جو رفع الیدین کے پھڈے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، یہ ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، ورنہ آپ حل کر کے چلے جاتے جھگڑا ہی نہ ہو. آپ نے دوسرے مسائل کو فوکس کیا ہے. بھائی کیا جا رہا تھا نبی دنیا سے جانے سے پہلے بتا دیتے بھائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تاکہ یہ ناسخ منسوخ کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم. کچھ صحابہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. نبی نے حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھو، کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی. رائے کا اختلاف ہوا کہ بھائی نبی کا مطلب یہ تھا. واپس آئے تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی، کوئی بات نہیں یار، رائے کا اختلاف ہے، نیت کسی کی بھی میری مخالفت کی نہیں تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نا، دونوں کا مقصد اللہ کی اور نبی کی اتباع ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک اشارہ بھی نہیں دیا کہ کون صحیح کون غلط، ہمیشہ کے لیے اصول بیان کر دیا کہ پھڈوں میں نہیں پڑھنا. اور جو پھڈوں سے بچا رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ پھڈوں میں وہی ڈال رہا ہوتا ہے. ایک ہمیشہ نعرہ یاد رکھنا، جو بھی کہتا ہے نا میں فرقہ واریت کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، بس اس سے ہوشیار رہو. سب سے زیادہ مسئلہ فرقہ واریت پہ وہی کھڑا کر رہا ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کے بہت شدید اختلافات ہیں، لیکن اتنے سارے اختلافات ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے، میرے اور ان کے زاویہ نظر میں بہت فرق ہے. میں نے ان پر بعض تنقیدات بھی کی ہیں. اس سب کے باوجود ہمیشہ سے ان کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق رہا، آنا جانا رہا، تقریبات میں شرکت کا معاملہ رہا. ان کا ادارہ، میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا رہا ہوں، وہ بھی وہیں تھا، بارہا وہاں جانے کا موقع ملا. بعض چیزوں پر تبادلہ خیالات بھی ہو جاتا تھا. ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے لیکن محبت سے پیش بھی آتے تھے. ڈاکٹر صاحب کیا کچھ تلخی پیدا ہوئی لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ ملنے ملانے کا تعلق ہی نہ رہا. میں کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک زمانے میں تو میں نے 2-2.5 سال غالباً فجر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز انہیں کے پیچھے پڑھی. اکثر جانا ہوتا تھا. جب آپ کی محبت میں بلی آ گئی آپ کے پاس یہاں پہ گلاس لے لیتی ہے تو جہاد کی باتیں سن کے آ گئی جہاد کی باتیں سن کے آ گئی ہے. تو خیر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم سب یہ دیکھیں جی یہ چینل پہ اتنے ویوز آ گئے تو کیا ہوتے ہیں ویوز کیا ہوتے ہیں، یہ سبسکرائبر کیا ہوتے ہیں. یہ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس میں کوئی لیکن لوگ سنتے ہوئے لوگ کہیں گے اس بات کو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت حال ہے کہ نہ کبھی غامدی صاحب کے ہم نے یہ عرض دیکھی کہ بھئی آپ یہ ویڈیو بنائیں میں اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں نے غامدی صاحب کے ساتھ کم و بیش ابھی پچھلے 14-15 سال کی رفاقت میں ہزاروں گھنٹے کی ریکارڈنگز کی اور سوالات پوچھے اور ان کے علم کو سامنے لانے کی ایک شعوری کوشش کی. لیکن ان کے ہاں وہ معاملہ ایک طالب علم کے اپنی تلاش حق کی جستجو کا سفر ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کل رات کے لائیو سیشن کے دوران مفتی کامران شہزاد صاحب کو جواب دیا. اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے مفتی کامران شہزاد صاحب نے صحیح بخاری کی روایت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک صرف جہنم کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرے اور اس پر اتمام حجت کرنے کے بغیر ہی اسے جہنم میں ڈال دے. یہ تو اس مخلوق کے ساتھ ظلم ہوگا. جی یہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کرے گا، بالکل بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جہنم کو بھڑکانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مواد مہیا کیا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا. جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہوگا، جہنم میں پتھر بھی ہوں گے، لیکن ان پتھروں کو عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا نا. یا جہنم کا جو ایندھن ہے اس کو تو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو پیدا اس لیے ہوا نا. لہٰذا یہ کہنا کہ اس حدیث کو ماننے سے کوئی ظلم لازم آئے گا جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے، تو وہ دور کا قیاس ہے ان کا. آپ نے قرآن و سنت کے اسلوب کے اندر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. جس طرح لکڑی کو جلایا جاتا ہے تو یہ کوئی لکڑی کو عذاب نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ بنائی اس لیے گئی ہے. تو یہ مخلوق بھی اس لیے بنائی جائے گی، اس مخلوق کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ان ساری ویڈیوز کو اگر آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.